احمقانہ غلطیاں۔ اب یہ دوسری ویڈیو ہے پارٹ 2، ترغیبات کی طاقت، یا پھر انگلش میں کہتے ہیں دا پاور آف انسینٹیو۔ جب آپ کو مراعات یا انسینٹیو کی طاقت کے بارے میں سوچنا پڑے تو کبھی بھی کسی اور چیز کے بارے میں نہ سوچیں۔ بچوں کے لیے مراعات یا انسینٹیو خاص طور پہ کام کرتا ہے۔ ترغیبات خاص طور پہ مزاحمت پر قابو پانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب بچے اپنے والدین کے ساتھ طاقت کی کشمکش یا کنٹرول کی جنگ میں موجود ہوں، انعامات بچے کو طاقت کی کشمکش کو ختم کرنے کی وجہ فراہم کرتے ہیں۔ ترغیبات یا انسینٹیو کا استعمال لوگوں کو بعض طرز عمل میں مشغول کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ترغیبات یا انسینٹیو تبھی طاقتور ہوتی ہے جب فرد انعام کو اہمیت دیتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انعامات کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب مالی انعام کی پیشکش کی گئی تو نصف طلبہ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ زیروکس کمپنی کی تاریخ کے اوائل میں جو ولسن وہ دوبارہ اپنی کمپنی میں واپس آئے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کی پرانی اور کمتر مشین کیوں زیادہ بک رہی ہے جبکہ نئی مشین اتنی نہیں بک رہی۔ جب وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ پرانی مشین کے لیے بہت زیادہ انسینٹیو تھا، جس کی وجہ سے تمام سیلز مین پرانی مشین کو بیچ رہے تھے اور نئی اور اچھی مشین کو نہیں بیچ رہے تھے۔ حسد کرنے کا رجحان۔ بفٹ کہتے ہیں کہ یہ لالچ نہیں جو دنیا کو چلائے، حسد کی وجہ سے دنیا چلتی ہے۔ جو لوگ شدید حسد کا شکار ہوتے ہیں وہ اکثر کمتری کے جذبات رکھتے ہیں اور دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ حسد بنیادی طور پر خوف کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ ہم برابر نہیں، حیاتیاتی طور پر نہیں، ثقافتی طور پر نہیں۔ ہم میں سے کچھ دوسروں کے مقابلے میں صحت مند، خوبصورت اور ہوشیار پیدا ہوئے ہیں، کچھ کو انتہائی دولت مند بننے کے مواقع ملے ہیں اور کچھ صرف صحیح جگہ اور وقت پر پیدا ہو گئے۔ حسد کا تصور اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود جدید انسانیت، اور اس نے پوری دنیا میں ہماری ثقافت کو گھیر لیا ہے۔ ہمیں زیادہ شیخی نہیں مارنی چاہیے کیونکہ یہ دوسروں میں حسد اور حسد کے جذبات کو جنم دے سکتا ہے۔ حسد کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم اچھی ہے اور دوسری بری۔ پہلی قسم احساس کمتری ہے جو انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی تحریک دیتا ہے۔ انسان اچھی کتابیں پڑھتا ہے، متاثر کن شخصیت کے بارے میں کتابیں پڑھتا ہے۔ ہماری حسد ہمیں خود کو بہتر بنانے کی جستجو میں اس ہیرو کی نقل کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری قسم بددیانتی پر مبنی حسد ہے جو حسد کرنے والے کو دوسروں سے اچھی چیزیں چھیننے کی ترغیب دیتی ہے۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ ہر وقت موازنے میں لگے رہتے ہیں۔ حسد پر قابو پانے کے کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اور دوسرے شخص کے درمیان مماثلت کے بجائے فرق پہ توجہ مرکوز کرنا چاہیے۔ صورتحال کا جائزہ لیں، آپ اتنے یکساں نہیں ہیں جتنا آپ سوچتے ہیں۔ اتھارٹی کی طرف سے تعصب، بائس فرام اوور انفلوئنس بائی اتھارٹی۔ انسان کو اکثر اس وقت بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے جب رہنما غلط ہو یا ٹیچر غلط ہو یا ماں باپ غلط ہوں۔ اتھارٹی تعصب کیا ہے؟ واٹ از اتھارٹی بائس؟ لوگ کسی چیز پر یقین کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں اگر انہیں بتایا جائے کہ یہ کسی ماہر کی طرف سے آ رہی ہے۔ اسے اتھارٹی تعصب کہا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بہت سے لوگ اپنی سرمایہ کاری کا بڑا حصہ کھو چکے ہیں۔ ماہرین کی پیشن گوئیاں نہ تو درست ہیں اور نہ ہی دوسروں سے برتر ہیں۔ ان کا علم انہیں ان چیزوں کو دیکھنے میں مدد کرتا ہے جو آپ نہیں کر سکتے، لیکن یہ نتائج کی ضمانت نہیں دیتا۔ سماجی ثبوت یا سوشل پروف یہ ایک نفسیاتی اور سماجی رجحان ہے جس میں لوگ کسی مخصوص صورتحال میں رویہ اختیار کرنے کی کوشش میں دوسروں کے اعمال کی نقل کرتے ہیں۔
समाजी सबूत या सोशल प्रूफ इस तरह बयान किया गया है कि अगर बहुत से लोग एक ही काम कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर कुछ मालूम है जो हमें नहीं। यानी अगर एक हुजूम कुछ काम कर रहा है तो हमें भी वही करना चाहिए जो हुजूम कर रहा है, जो कि गलत। वॉरेन बफेट कहते हैं कारोबार में 5 सबसे ख़तरनाक अल्फाज हैं, बाकी सब ये कर रहे हैं। एवरीबडी एल्स इज़ डूइंग। सादा, दर्द से बचने वाला नफ्सियाती इनकार, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल, पेन अवॉइडिंग साइकोलॉजिकल डिनायल। बाज़ दफ़ा हकीकत बर्दाश्त करना बहुत तकलीफ़देह होता है, इसलिए हक़ाइक़ को मस्ख़ कर देते हैं जब तक वो काबिल बर्दाश्त ना हो जाए। इनकार एक किस्म का दिफाई तरीक़ेकार है जिसमें परेशानी से बचने के लिए किसी सूरत हाल की हकीकत को नज़रअंदाज करना शामिल है। अगर आप इनकार कर रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि आप किसी ऐसी चीज़ को कबूल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं जो गालिब या दबाव वाली मालूम होती है। आप मसले पर बात करने से इनकार करते हैं, आप दूसरे लोगों या बैरूनी क़ुव्वतों को इस मसले का ज़िम्मेदार ठहराते हैं, आप मनफी नताइज के बावजूद रवैये पर कायम रहते हैं, आप मसले के बारे में सोचने से गुरेज करते हैं। किसी अजीज़ की गैर मुतवक्के मौत के बाद एक शख्स मौत की हकीकत को कबूल करने से इनकार कर सकता है। किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने के बाद आप इसके बारे में सोचने से इनकार कर सकते हैं।